لاہور کی تنگ و تاریک گلیوں میں وقت جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ انہی گلیوں میں دو بڑی بڑی حویلیاں آمنے سامنے موجود تھیں۔ ایک نواب خرم علی خان جو اپنی انا، روایات اور ماضی کی عظمت کا پرستار تھا، دوسری سردار جمشید خان کی جو طاقت، کاروبار اور وقار کا تاج سر پہ رکھتا تھا، بہت ہی خود پرست تھا۔ ان دونوں کے درمیان کبھی گہری دوستی تھی، لیکن ایک زمین کے ٹکڑے نے دشمنی کو ایسا جنم دیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دشمنی کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی گئی۔ نواب خرم علی خان میرے بابا، جن کی میں اکلوتی بیٹی نمرا خرم حویلی کی چار دیواری میں پلی بڑھی۔ ماں بہت پہلے ہی دنیا سے چلی گئی تھی۔ مجھے بابا نے نازوں سے مگر چار دیواری میں پالا۔ میں ایک روایتی مگر حساس دل رکھنے والی لڑکی تھی۔ مجھے مصوری کا شوق بچپن سے ہی تھا۔ میرے بابا جان کو یہ سب ناز و شوق فالتو لگتے تھے۔ وہ اکثر مجھے یہی کہتے رہتے کہ نمرا، بیٹیوں کا اصل زیور شرم و حیا ہے، نہ کہ یہ رنگ برنگے شوق۔ بابا کی گرجدار آواز میرے سارے خوابوں کو دبا دیتی، مگر میں چپ چاپ رات کے اندھیرے میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے بیٹھ کر تصویریں بناتی۔ یہی ایک واحد طریقہ تھا جس سے میں اپنا دل بہلاتی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ میری بنائی ہوئی آنکھوں کی تصویریں اداس، پر امید اور خاموش سوال کرتی ہیں۔ یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ میں جب بھی پینٹنگز بناتی تو بامطلب تصویریں ہی بنا پاتی، جو کہیں نہ کہیں میرے دل کی گہرائیوں کو بیان کرتی، جیسے میرے دل کی اداسی سناتی ہوں۔ دوسری طرف سردار جمشید خان کا بیٹا ارمان جمشید۔ ارمان شہر سے تعلیم حاصل کر کے لوٹا۔ وہ باپ سے مختلف تھا۔ اس نے دنیا دیکھی تھی، خواب دیکھنا سیکھا اور رشتوں کی قدر کرنا بھی۔ ارمان کو فنون لطیفہ، شاعری اور موسیقی سے دلچسپی تھی، اور شاید اسی لیے وہ اکثر حویلی کے باہر کے ماحول سے اکتا جاتا تھا۔ وہ تو جیسے جانتا ہو کہ زندگی کس طرح جیتے ہیں۔ ایک دن لاہور کی مشہور آرٹ گیلری میں ایک نمائش ہو رہی ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا، مجھ میں شوق پیدا ہوا۔ میں وہاں پہلی بار اپنی تصویریں نقاب پوش کے نام سے رکھوں گی۔ میں اپنا نام ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ خیر، میں نے تیاری کی، اپنی پینٹنگز میں سے سب سے بہترین کو الگ کیا اور آرٹ گیلری میں پہنچا دی۔ کام مشکل تھا، لیکن یہاں تک سب ٹھیک سے ہو گیا۔ ارمان وہیں موجود تھا اپنے دوست کے ساتھ۔ اس کی نظریں ایک پینٹنگ پہ رک گئی، ایک آنکھیں جن میں ایک ایسی اداسی، ایک گہرائی تھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف تصویر نہیں، ایک صدا ہے۔ ارمان وہ تصویر کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے وہ خرید لی۔ اسے لگا کہ یہ پینٹنگ ایک خاموش التجا ہے، جیسے کوئی بہت کچھ کہنا چاہتا ہو مگر لفظوں میں قید نہ ہو سکا ہو۔ گیلری کے ایک کونے میں چھپی ایک فائل پر نقاب پوش کا نام لکھا تھا، فنکارہ کا فرضی نام، نہ کوئی تصویر، نہ کوئی تعارف۔ ارمان نے منتظم سے پوچھا، کیا میں آرٹسٹ سے مل سکتا ہوں؟ منتظم مسکرا کر بولا، وہ اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ ارمان نے پوچھا، پھر اگر مجھے ان کی پینٹنگ کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہو تو میں کیسے پوچھ سکتا ہوں؟ کیا مجھے ملنا ہوگا؟ منتظم نے کہا، نہیں، کوئی ملاقات ممکن نہیں، ہاں بس خطوط کے ذریعے بات چیت کی اجازت ہے۔ ارمان نے پہلے تو سوچا، آج کے زمانے میں خط کچھ عجیب سا لگا، لیکن پھر بھی جھجکتے ہوئے ایک چھوٹا سا خط لکھ ڈالا، تمہاری تصویر نے میرے دل کو چھو لیا۔ یہ آنکھیں جیسے میرے دل کی آواز سن رہی ہوں۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تم نے یہ درد کہاں سے لیا؟ ایک انجان دیکھنے والا۔ گیلری کے عملے نے خط کو مجھ تک پہنچا دیا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہوا، کیونکہ میرا مقصد صرف پینٹنگز کی نمائش تھی اور اپنے فن کو لوگوں تک پہنچانا تھا۔ یہاں تو خط ہی مجھ تک آ پہنچا۔ کافی دیر خط میرے سامنے پڑا رہا۔ میں نے آخر اٹھایا، خط پڑھا تو دل ہی دل میں سوچا کہ ایک انجان شخص جو صرف میرے فن کو دیکھ کر میرے احساسات کو سمجھ رہا تھا، ضرور کوئی پینٹنگز کا شوقین ہوگا اور ہر مصوری کی گہرائی میں جاتا ہوگا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے جواب لکھا کہ دکھ کا چہرہ نہیں ہوتا، بس محسوس کرنے والے کی آنکھ چاہیے، اور شاید آپ نے وہ آنکھ رکھ لی۔ نقاب پوش۔ ادھر ارمان اس پینٹنگ کو لے کر اپنے کمرے میں آیا۔ پہلے تو بار بار اسے دیکھتا رہا اور پھر نہ جانے کیوں رات کو اٹھا اور تصویر کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ دیر رات وہیں بیٹھا رہا، نہ جانے اسے ایسا کیا دکھا جو اس کی نیند اڑا رہا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ مصوری سے بات کا آغاز ہوتا اور لمبی خط و کتابت ہوتی چلی جاتی۔ ارمان ہر خط میں مجھ سے میرے فن، خوابوں اور زندگی کے بارے میں پوچھتا اور میں بے ساختہ ہر بار اپنی ذات کا ایک پہلو کھول دیتی۔ ہم دونوں اپنی عادتیں، اپنی پسند ناپسند سبھی کچھ ایک دوسرے کو بتاتے۔ وقت کے ساتھ یہ تعلق گہرا ہونے لگا، مگر خدا جانتا ہے کہ مجھے علم نہیں تھا کہ جس سے میں باتیں کر رہی ہوں وہ دشمن خاندان کا بیٹا ہے، اور ارمان کو بھی شاید معلوم نہیں تھا کہ وہ جس سے رابطے رکھ رہا ہے وہ خرم علی خان کی بیٹی ہے۔
ایک دن ارمان نے خط میں لکھا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں صرف ایک بار، بنا کسی سوال، بنا کسی توقع کے۔ میں زیادہ دیر رکنے کا بھی نہیں کہوں گا اور نہ ہی کچھ اور، مجھے صرف تم سے ملنا ہے، ایک مرتبہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انکار مت کرنا پلیز، بتاؤ کیا تم مجھے یہ موقع دو گی؟ مجھے خط کا انتظار تھا، جیسے ہی میں نے خط پڑھا تو فوراً بند کر دیا، بہت دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر کئی دن تک خط کا جواب تک نہیں دیا۔ میرا دل الجھ سا گیا تھا، میں چاہتی تھی کہ وہ شخص صرف مجھے میرے فن سے جانے، نہ کہ اس کے خاندان یا چہرے سے۔ میں اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، بابا کا ڈر بھی تھا۔ پھر سے ایک خط اسے تقاضے کے ساتھ آیا۔ بہت سوچنے کے بعد آخرکار میں نے ہمت جمع کی اور لکھا، اگر آپ سچ میں مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو کل شام 6 بجے پرانی لائبریری میں آ جانا، میں نقاب میں ہوں گی۔ آپ کو مجھے صرف میری آنکھوں سے پہچاننا ہوگا، اگر آپ نے مجھے پہچان لیا تو ٹھیک، ورنہ دوبارہ مجھ سے ایسی کوئی امید مت رکھیے گا، نقاب پوش۔ خط تو لکھ دیا لیکن ایک عجیب سا ڈر بھی تھا۔ چلو اب کیا کر سکتے ہیں، یقیناً وہ مجھے نہیں پہچان پائے گا، بات یہیں ختم ہو جائے گی۔ پھر سوچا ختم ہو جائے گی، چلو دیکھتے ہیں۔ شام کے سائے پرانی لائبریری کی دیواروں پر اتر چکے تھے، عمارت کی اینٹوں میں وقت کی تھکن سمٹی ہوئی تھی، مگر آج وہاں ایک نئی کہانی نے جنم لینا تھا۔ ارمان نے بار بار گھڑی دیکھی، دل کی دھڑکن بے قابو تھی، جیسے کسی خواب سے ملنے جا رہا ہو۔ اس کے ہاتھ میں وہ پہلا خط تھا، شاید وہ لفظوں میں چھپی روح کو محسوس کر رہا تھا، آج وہی سامنے آنے والی تھی۔ دوسری طرف میں ان تمام جذباتوں سے انجان خاموشی سے نقاب اوڑھے لائبریری کے پچھلے دروازے سے داخل ہوئی۔ میرے ہاتھ لرز رہے تھے، دل میں خوف ہونے کے باوجود میں یہاں پہنچی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دروازے کے قریب ایک پرانا بھورا صوفہ چنا اور بیٹھ گئی۔ ارمان لائبریری کے دروازے سے داخل ہوا، اس کی نظر ہر طرف مجھے تلاش کرتے ہوئے مجھ پر آ رکی۔ میں ہی وہاں نقاب پوش تھی، اسے لگا کہ میں ہی وہ ہوں جو تصویر کی آنکھوں جیسی آنکھیں لیے بیٹھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا، میں سامنے زمین کو دیکھ رہی تھی کہ اگر مجھے نہ پہچان سکا تو ہی ٹھیک رہے گا، لیکن اگر پہچان لیا تو پھر کیا ہوگا؟ اتنے میں ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، کیا تم وہی ہو؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ میں نے نظریں اٹھائیں، وہ ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میری آنکھیں بات کر رہی ہوں۔ کیا تم نے مجھے پہچانا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا، میری آواز کانپ رہی تھی۔ ارمان پہلے تو چند لمحے آنکھوں میں جھانکتا رہا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، یہ آنکھیں مجھے نیند سے جگاتی رہی ہیں، سونے نہیں دیتی، میں کیسے نہ پہچانتا؟ یہ جملے سنتے ہی میرا دل ایک لمحے کو سنبھل نہ سکا۔ میں کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ ارمان نے انتہائی نرم لہجے سے پوچھا، کیا میں تمہارا نام جان سکتا ہوں؟ میں نے نقاب کے کنارے کو تھوڑا سا پیچھے کیا اور جیسے ہی میرا چہرہ سامنے آیا، ارمان کی آنکھوں میں پہچان کے بجائے حیرت دوڑ گئی۔ نمرا خرم علی خان کی بیٹی، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ میری پلکیں جھک گئیں۔ ہاں، اور تم سردار جمشید خان کے بیٹے ہو، وہ دشمنی جس کے بارے میں ہم نے کئی قصے سنے تھے، وہ ہماری رگوں میں شامل ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، ایک طرف نسلوں کی دشمنی، دوسری طرف دل کی بے ساختہ کشش۔ میں مزید وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی، ایسا لگا جیسے بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ ابھی کچھ قدم تیزی سے بڑھی ہی تھی کہ رکا ہوا ارمان تیزی سے میرے آگے آیا اور مجھے روکنے کے بعد مجھے سمجھانے کے انداز میں بولا، میں نے تمہیں تمہارے باپ کے نام یا رتبے سے نہیں چاہا، میں نے تمہیں ان آنکھوں سے چاہا جن میں سچائی تھی۔ تم وہی ہو جس سے میرا دل بن چکا ہے۔ میری آنکھوں کے آنسو گرنے لگے۔ میں نے پوچھا، کیا تم اب بھی چاہتے ہو کہ ہم یہ دشمنی توڑ کر ایک نئی کہانی شروع کریں؟ ارمان نے ہاتھ بڑھایا۔ محبت دشمنی نہیں دیکھتی، وہ صرف دل دیکھتی ہے، اور میرا دل صرف تمہیں دیکھتا ہے۔ سب سنا اور میں تیزی سے گھر کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی دونوں واپس اپنے اپنے گھروں کو لوٹے، وہ تاریخ ہمارے خلاف اب ایک جرم کے مانند گنی جانے والی تھی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آئی، دل بوجھل تھا لیکن آنکھیں ہلکی۔ میں اپنے جذبے سے شرمندہ نہیں تھی کیونکہ یہ جذبات یک طرفہ نہیں تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ میں نے جانے انجانے ایک طوفان کی طرف قدم بڑھا دیے ہیں۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اگر سچ میں وہ مجھ سے محبت کرتا تو وہ اب بھی مجھ سے رابطہ ضرور کرے گا، ورنہ یہ دلکش تعلق خاندانی دشمنی کی نظر ہو کر ختم ہو جائے گا۔ اتنے میں ارمان کا طویل خط مجھ تک پہنچا۔ کتنی دیر تک بنا خط کھولے، خط کو پکڑے میں روتی رہی، اور پھر سے ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چلا۔ کچھ دن گزرے ہی تھے کہ شام کے کھانے پر میرے بابا جان نے کہا، اسی مہینے کی 5 تاریخ کو میں نے سردار جمشید کو زمین کے فیصلے پر بلایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ دشمنی اب فیصلہ کن انجام تک پہنچے۔ میری تو جیسے سانس رک گئی۔
بابا کیا یہ دشمنی ختم ہو سکتی ہے محبت سے؟ بابا کی نظر مجھ پر ٹک گئی۔ محبت دشمن سے؟ میری آنکھوں میں اب پہلے جیسا خوف نہیں تھا۔ میں خاموش رہی، مگر شاید میری خاموشی سب کہہ گئی۔ بابا غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ میری تربیت کا صلاح ہے؟ میری بیٹی میرے دشمن کے بیٹے سے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ حویلی کن اصولوں پر کھڑی ہے؟ بابا کے اس انداز سے میرا دل دہل گیا، لیکن دل ہی دل میں اس بات کی تسلی سی ہوئی کہ بابا میری بات بنا کہے سمجھ گئے۔ میں نے ہمت کر کے نرم آواز سے کہا، بابا اگر یہ اصول ہمیں نفرت سکھاتے ہیں تو شاید وقت آ چکا ہے کہ انہیں بدلیں۔ بابا نے کہا، میرا سر جھکانا چاہتی ہو؟ میں اپنے دشمن کی منتیں کروں تمہاری محبت کے چکر میں؟ سب نوکروں کو بلایا اور بآواز بلند کہا کہ آج کے بعد یہ اس گھر سے باہر نہ جائے اور نہ ہی اس سے کوئی ملے۔ بابا نے میز پر ہاتھ مارا اور اٹھ کر چلے گئے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ہمت کی تھی۔ اب پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں تھا۔ ہر روز مجھے تینوں ٹائم کھانے پر بلایا جاتا، میں نہیں جاتی تھی، میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ 2 دن گزر گئے۔ بابا کو وہ وقت یاد آیا کہ جب میری امی کی ان سے لڑائی ہوئی تھی اور وہ غصے سے گھر سے نکلی اپنے بابا کے گھر جانے کے لیے اور تیزی سے جاتے ہوئے ایک ٹرک سے ٹکرائیں اور ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ بابا کو مجھ میں اب میری امی جیسا غصہ نظر آنے لگا۔ ادھر ارمان نے بھی ہمت کر کے اپنے والد سے بات کی، ابا اگر دشمنی ختم کرنے کا ایک راستہ محبت ہو تو کیا آپ قبول کریں گے؟ جمشید خان نے سگریٹ سلگا کر کہا، محبت خرم علی کے گھر سے؟ ارمان تم بھی انہی کی چال میں آ گئے؟ یہ عورتوں کا ہتھیار ہے، ہم مرد دشمنی کے میدان میں محبت نہیں غیرت لے کر اترتے ہیں۔ ارمان کی آواز مضبوط ہو گئی، اگر غیرت کا مطلب نفرت ہے تو میں ایسی غیرت سے انکار کرتا ہوں۔ میں نمرا سے محبت کرتا ہوں، اور اگر مجھے دشمنی یا محبت میں سے ایک چننی ہے تو میں محبت چنوں گا۔ جمشید خان نے تھپڑ مارنے کو ہاتھ اٹھایا، مگر ارمان کی آنکھوں میں وہ عزم دیکھ کر ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ دیکھیں بابا، آپ بڑے ہیں، مجھ سے بہتر سب جانتے ہیں، میں آپ سے صرف گزارش کر رہا ہوں، اب بس سب ختم کریں، آگے بڑھیں۔ جمشید خان خاموش رہا۔ ارمان نے چاہا کہ کچھ بات ہو، لیکن مزید گفتگو ممکن نہ ہو سکی۔ آخر ارمان اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ میں اور ارمان دونوں اپنے اپنے کمرے کی کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہے تھے۔ دور کہیں آسمان پر چاند مکمل تھا، جیسے جانتا ہو کہ 2 دلوں نے خود کو سچ میں مکمل کرنا چاہا ہے، مگر اب دنیا سے لڑائی باقی ہے۔ ان کی محبت اب آزمائش کے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یا تو وہ اپنے خاندانوں کو بدلیں گے یا وہ خود ٹوٹ جائیں گے۔ لاہور کی فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا، جیسے ہوا بھی جانتی ہو کہ آج کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ نواب خرم علی خان اور سردار جمشید خان برسوں کے بعد ایک بار پھر آمنے سامنے آنے والے تھے، مگر اس بار موضوع زمین یا سیاست نہیں، عزت اور محبت تھی۔ سورج کی دھوپ صحن میں بکھری ہوئی تھی۔ دونوں خاندانی سربراہ سخت چہروں، محافظوں اور بزرگوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ ماحول میں صرف ایک لفظ کی کمی تھی، لفظ تھا صلح۔ میں اور ارمان دونوں پردے کے پیچھے کھڑے، دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ ہم دونوں ہی جیسے خاموشی کی زبان سن رہے تھے۔ خرم علی خان نے بات شروع کی، جمشید، ہمارے بیچ جو ہوا وہ ہمارے باپ داداؤں کی انا تھی، مگر آج میں یہاں اپنی بیٹی کی خاطر آیا ہوں۔ جمشید خان نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ خرم علی خان نے نظریں جھکائیں اور شاید برسوں بعد اس غرور کو زمین پر رکھا، میری بیٹی نمرا اور تمہارا بیٹا ارمان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور میں اس محبت کو نفرت کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہتا۔ ایک لمحے کے لیے پورا صحن خاموش ہو گیا، جیسے کسی نے وقت کو روک دیا ہو۔ سردار جمشید خان کے چہرے پر غصہ، حیرت اور الجھن باری باری گزرنے لگے۔ ارمان کو مخاطب کیا، ارمان، یہ سچ ہے؟ ارمان سامنے آیا، نظریں جھکائے بغیر، جی ابا، میں نمرا سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، نہ اس کے نام سے نہ اس کے خاندان سے۔
صرف اور صرف اس کی روح سے۔ نمرا بھی آہستہ آہستہ باہر آئی۔ اس کی نظریں خرم علی خان پر تھیں جو کبھی اس کی آزادی سے ڈرتا تھا اور آج اس کی محبت کے لیے آواز بلند کر رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد سردار جمشید خان نے لمبی سانس لی، پھر گویا ہوا، خرم، ہم نے اپنی انا کے لیے بہت کچھ کھویا، بھائیوں جیسے تعلق کو دشمنی میں بدلا۔ اگر ہماری اگلی نسل یہ سب جوڑنا چاہتی ہے تو شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی شکست کو تسلیم کر لیں۔ پہلے تو نواب خرم نے آنکھیں بند کی اور پھر دونوں نے ہاتھ ملایا۔ صحن تالیوں سے گونج اٹھا۔ خاندانی دشمنی کی بنیاد پر پہلی بار محبت جیت گئی۔ نمرا اور ارمان کی شادی بڑی سادگی سے مگر بڑے وقار کے ساتھ ہوئی۔ 3 دن تک دونوں خاندانوں نے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا۔ نقاب جو میں نے برسوں سے اپنے فن کے پیچھے رکھا تھا اب اتر چکا تھا۔ اس کے بعد جو چہرہ سامنے آیا وہ صرف ایک فنکارہ نہیں بلکہ محبت کی سفیر کا تھا۔ اب ہماری کہانی لاہور کی گلیوں میں سنائی جانے لگی۔ 2 دشمنوں کی اولادیں جنہوں نے محبت سے نفرت کی جڑیں کاٹ دی۔ 5 سال بعد لاہور کا ایک نیا چہرہ دھوپ میں بھیگی ایک پرانی مگر خوبصورت عمارت کے باہر بورڈ لگا تھا، گیلری نور، جہاں تصویریں سانس لیتی ہیں۔ یہ گیلری میری اور ارمان کا مشترکہ خواب تھی۔ یہ ایک ایسی جگہ جہاں صرف فن نہیں احساسات بولتے تھے، جہاں نوجوان لڑکیاں اپنی پہچان چھپائے بغیر اپنے ہنر کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتی تھیں۔ میں نمرا اب نقاب پوش نہیں، میری اپنی پہچان ہے۔ نمرا اب گمنام نہیں تھی۔ اس نے نقاب صرف فن کے لیے استعمال کیا تھا مگر زندگی میں وہ اب کھل کر جیتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی اداسی تھی مگر اب اس میں سکون بھی تھا، جیسے کوئی طوفان گزر چکا ہو، اب اسے سمندر سے دوستی ہو گئی ہو۔ میں اپنی بیٹی نور کو گود میں لیے گیلری کے کونے میں بیٹھی تھی جب ارمان اندر آیا۔ تم جانتی ہو نور کی آنکھیں بالکل تم جیسی ہیں، ارمان نے مسکرا کر کہا۔ نمرا نے جواب دیا، امید ہے کہ وہ بھی وہی سچ دیکھ سکے گی جو تم نے میرے نقاب کے پیچھے دیکھا تھا۔ ارمان نے آہستہ سے کہا، تمہاری آنکھوں سے ہی میں نے محبت کرنا سیکھا اور اب دنیا سے لڑنا بھی۔ دونوں خاندان اب ایک، جمشید خان اور خرم علی خان اب دادا بن چکے تھے۔ آج بھی دونوں لڑتے تھے لیکن اب مسئلہ زمین کے ٹکڑے کا نہیں تھا بلکہ دونوں اکثر نور کو گود میں لے کر جھگڑتے کہ وہ زیادہ اپنے نانا جیسی ہے یا دادا جیسی۔ لاہور میں اب ان دونوں خاندانوں کی مثال دی جاتی تھی۔ اگر آپ ایسی اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آئندہ آنے والی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔